بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج وقار بھٹی صاحب سے ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان میں فرسٹ ہیومن ملک بینک بنا ہے، اور کچھ سے کچھ تنازعہ بھی اس کے اوپر پیدا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل جاننے کی کوشش کریں کہ اس بینک کی کیا تفصیلات ہیں. آپ اس کے بارے میں پلیز اسٹارٹ کیجیے. اور محمد وقار بھٹی جو ہمارے جیو اور دی نیوز کے ہیلتھ رپورٹر ہیں، اور یہ سٹوری انہوں نے شائع بھی کی تھی اس وقت جب یہ سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ ایک تو بھٹی صاحب واقعی یہ ایک انتہائی اہم، اور میں اس کو حساس بھی کہنا چاہتا ہوں، موضوع ہے، بن گیا ہے بلکہ. تو پہلے تو یہ ڈسکرائب کریں بریفلی کہ یہ کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، پھر ہم کنٹروورسی کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب. میں جلدی آپ کو بتا دوں، بیسیکلی یہ ایک پاکستان فرسٹ ہیومن ملک بینک قائم کیا گیا تھا. سندھ میں ایک ادارہ ہے، نیا اسپتال ہے، اسے کہتے ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹولوجی. سرکاری اسپتال ہے، SICHN اس ادارے کا نام ہے. اور یہ اپنے قیام کو 2-3 سال ہوئے ہیں، لیکن اس قیام کے اندر یہ انتہائی بہترین اسپتال ثابت ہوا ہے، اور سینکڑوں چھوٹے بچوں کی اس ادارے نے جان بچائی ہے. اس ادارے کے جو روئے رواں ہیں ان کا نام پروفیسر جمال رضا صاحب ہیں. جمال صاحب دنیا کے ایک ریناؤنڈ پیڈیاٹیشین ہیں، بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور ساؤتھ ایشیا پیڈیاٹک ایسوسیشن کے بھی اور پاکستان پیڈیاٹک ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. اچھا، یہ ہیومن ملک بینک ہے کیا؟ بیسیکلی ہیومن ملک بینک ایک بینک سے لوگوں کو اعتراض ہوا. بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ سمجھ لیں، ایک ادارہ سمجھ لیں. یہ اس بڑے اسپتال میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا گیا جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹولوجی نے قائم کیا، جس کے لیے جو مشینری تھی وہ یونیسیف نے فراہم کی. ٹھیک ہے. یونیسیف کا صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ یونیسیف نے اس کے لیے مشینری منگوا کے دی، کیونکہ اس کے لیے ان کو LC کھولنی پڑتی ہے اور دیگر مسائل. لیکن ہونا کیا ہے اس میں وہ بتائیں. اچھا، یہ جو ملک بینک ہے، تصور یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پری میچور بچے ہوتے ہیں، جو وقت سے پہلے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ان پری میچور بچوں کو نرسری میں رکھا جاتا ہے، انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو وینٹیلیٹرز پہ رکھا جاتا ہے. اچھا، ان کی ماؤں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ دودھ پروڈیوس کر پائیں کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں نرسری میں ہوتے ہیں. تو ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ متقاضی ہوتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو انسانی ماں کا دودھ پلایا جائے، نیچرل فیڈ جو اللہ نے بچے کے لیے رکھی ہے. بریسٹ فیڈنگ کی بات، بریسٹ فیڈنگ کی، ہاں. لیکن چونکہ ان بچوں کے ماؤں میں، کیونکہ پریمیچور پیدا ہوتے ہیں، 7 مہینے میں پیدا ہو گئے، کبھی 7.5 مہینے میں پیدا ہو گئے، دودھ نہیں اترتا، اور مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ان کی ماؤں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ دودھ نہیں پلا سکتی. دوسرا، یہ بچے جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، 1 کلو کے 1.5 کلو کے بچے ہوتے ہیں، انڈر ویٹ ہوتے ہیں بہت شدید. ان کو انفیکشن لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو ٹیوب فیڈ دی جاتی ہے، ٹیوب کے ذریعے ان کو خوراک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پوری دنیا میں جو سائنسدان ہیں، جو بچوں کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی ہیلدی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ دودھ ڈونیٹ کریں ان بچوں کے لیے بھی، تاکہ یہ جو بچے ہیں ان کو ماں کا دودھ میسر آ سکے. اپنی ماں کا تو نہیں، لیکن کسی اور ماں کا دودھ ان کو میسر آ سکے. والنٹریلی ہے بیسیکلی. یہ دیکھیں، دنیا میں تو ہر چیز ہی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے آرگن ڈونیشن ہو، بلڈ ڈونیشن ہو، ملک ڈونیشن ہو، یہ ویسے تو والنٹریلی ایک کانسیپٹ ہے. آپ اس کو کیا اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، ہدیتاً اس کو دیتے ہیں. اٹس جسٹ لائک بلڈ ڈونیشن نا. آپ نے پیمنٹ بھی لینی ہے، لے سکتے ہیں. ابھی پیمنٹ پہ ہم آتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی ماں جو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ کسی اور بچے کے لیے بھی، کسی ایک بچے کے لیے وہ دودھ ڈونیٹ کرے، جو پری میچور بچہ ہے کوئی بھی، اس کو وہ دودھ ڈونیٹ کرے، تاکہ اس کو وہ ماں کی وہ اینٹی باڈیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. اچھا بھٹی صاحب، ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے بچے پاکستان میں ہر سال پہلے 20-25 دن میں مر جاتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بہت، اس کو کہتے ہیں نیو نیٹل مورٹیلٹی. پاکستان میں جو نیو نیٹل مورٹیلٹی ہے وہ ہے 41 پر 1000 لائف برتھس.
یعنی کہ اگر پاکستان میں 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے 41 جو ہیں وہ مر جاتے ہیں پہلے 28 دن میں. یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے نیو نیٹل مورٹیلٹی پاکستان میں. مطلب دنیا کا اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اتنے بچے. یہ بچے بنتے ہیں سر 2.5 لاکھ بچے جو کہ پیدائش سال کے 2.5 لاکھ سال کے بچے پیدائش کے 28 دنوں میں مر جاتے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کو سورہ المائدہ کی وہ آیت یاد دلاتا جاؤں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن کی کون سی سورہ ہے سر؟ سورہ المائدہ. اچھا سورہ المائدہ ہے, اس کی آیت نمبر میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں بنی اسرائیل سے اللہ نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب یہ جو 2.5 لاکھ بچے ہیں سر جو پورے سال میں پاکستان میں مر جاتے ہیں ہر سال, ان میں زیادہ تر یہ پری میچور بچے ہوتے ہیں. یہ پری میچور بچے جو ہیں مرتے ہیں نمونیا سے, ڈائریا سے. ان کے اندر وہ اینٹی بایوٹک پیدا ہی نہیں ہو سکتی نا, ان کو وہ اینٹی باڈیز نہیں ملتی جو ان ماؤں کی طرف سے ملنی چاہیے. لیکن اب میں آپ کو یہاں پہ واپس لے کے آتا ہوں انسٹیٹیوٹ کی طرف. کائنڈلی یہ بتائیں, اب اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کو کتنی دیر تک وہ دودھ پلایا جانا تھا اس ملک بینک کے ذریعے, جب تک وہ ایج آف میچورٹی نہیں گین کر لیتے, 2 منتھس 3 منتھس, اس کا ہمیں وہ پروسیجر بتائیں کیا تھا. دیکھیں جب یہ ملک بینک انہوں نے قائم کیا, بینک تو نہیں بیسیکلی ملک کلیکشن سینٹر اس کو رکھنا بھی بلڈ بینک سے بارو کیا نا انہوں نے. وہ بینک سے جو ہے نا لوگوں کو ایک تشویش پروسیجر کی طرف آ جائے نا. وہاں پہ ہونا کیا تھا یہ بتائیں. ہاں پروسیجر یہ تھا کہ ایک چونکہ یہ ایک پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے جی, اور یہاں پہ رضاعت کا ایک تصور ہے. بالکل جی. اچھا اس میں یہ کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر مختلف وہ ہیں کہ کس طرح رضاعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. تو اس عورت کے بچے اور یہ بہن بھائی ہو گئے آپس میں, ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہو سکتی, اور آگے پوری ایک لائن چلتی ہے, قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے نے دارالعلوم کراچی سے رابطہ کیا. انہیں کہا کہ ہم ایک اس طرح کا ملک بینک قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہم جو ایک بچہ ہے پری میچور بچہ, اس کے لیے ہم ایک خاتون ڈھونڈیں گے, ڈیزیگنیٹ کریں گے. ہم رابطہ کریں گے ان خواتین سے جو دودھ پلا رہی ہیں. ایک بچہ جیسے بچہ اے ہے اس کو مدر, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہوگا, مدر اے بچہ اے, ان دونوں کو ہم کنیکٹ کر دیں گے. وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی یا دودھ ڈونیٹ کرے گی اس کے لیے, کیونکہ جب اگر وہ ڈائریکٹ پلائے تو وہ ویسے پلا سکتی ہے, لیکن چونکہ یہ نرسری میں ہوتے ہیں تو وہ عورت ڈونیٹ کرے گی. وہ دودھ یہاں پہ ان مشینوں میں آئے گا, یہاں پہ آ کے پیسچرائز ہوگا, یعنی کہ اس کو جراثیم سے پاک کیا جائے گا اور ٹیوب کے ذریعے اس بچے کو پلا دیا جائے گا. اس طریقہ کار میں ہونا یہ تھا کہ یہ جو بچہ اے ہے اور اس کی ماں جو بھی ہے جو رضائی ماں ہے, ان دونوں کو آخر میں ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہونا تھا کہ آپ نے اس بچے کو, بچہ اے جس کا باپ یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کی ماں یہ ہے, اس کو آپ نے دودھ پلایا ہے, اس لیے یہ آپ کا رضائی بیٹا ہوگا. ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے سرٹیفکیٹ. اور یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی, اب سسپینڈ کیوں ہوا ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے یہی سرٹیفکیٹ اس خاتون کو بھی دیا جانا تھا کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس عورت نے کس بچے کو دودھ پلایا. بچے کی جان بچ گئی, خاتون مطمئن ہو گئی, اللہ خیر سلام. مسئلہ کہاں سے آیا؟ مسئلہ آیا دارالعلوم نے پہلے بتائیں اجازت دے دی. دارالعلوم نے مشروط ایک اجازت نامہ دے دیا کہ اگر آپ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے. دارالعلوم کراچی نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اجازت دے دی. مسئلہ کہاں سے آیا؟ ہاں, یہ ایک عالمی سازش کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے. اچھا جی, دیکھیں عالمی سازش کہاں سے دیکھیں دنیا میں ماں کے دودھ سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی جو اینٹیٹیز ہیں نا وہ ہیں فارمولا ملک کمپنیز یا بیبی فوڈ انڈسٹری. اچھا جی, بیبی فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز کا بیبی فارمولا ملک بناتی ہے اور فروخت کرتی ہے. پاکستان میں ہر سال 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. 55 لاکھ بچے جو پیدا ہوتے ہیں, یہ 55 لاکھ مائیں ہیں ہر سال. ان میں سے صرف 48% پہلے 6 مہینے تک میں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں, جبکہ 52% اپنا دودھ نہیں پلاتی. چلو ایک بات مجھے کنٹروورشل نہ ہو, یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. خواتین میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ بچوں کو دودھ پلائیں گی تو ان کے فگرز خراب ہو جائیں گے. اب یہ بات کرنی اب کر رہے تو
پوری طرح سے اوپنلی بات کرے. تو کیا یہ بھی آپ پروپیگنڈا کا حصہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانا اور ان کو ڈبے کے دودھ پہ لانا، یہ ایک پورا آرٹ ہے، یہ ایک سائنس ہے. اس کے پیچھے پیسہ بھی انوالو ہے، اس کے پیچھے بہترین دماغ بھی انوالو ہے، اور یہ پوری کیمپینز چلاتے ہیں. یہ جو کیمپین ہے نا ہیومن ملک بینک کے خلاف، اور لوگ نادانستگی میں اس کے خلاف اس کو کفر و اسلام کا انہوں نے مارکا بنا دیا. یہ اصل جو سازش ہے یہ فارمولا کمرشل انٹرسٹ ہے فارمولا ملک کمپنیز کی جانب سے. یہ اب میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفاسیر کے ساتھ پڑھیں، وہ میں پوری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جناب. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں. جی واضح حکم ہے. یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے. جی. اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے. جی. واہ واہ ماشاءاللہ. کسی کو تکلیف نہ دی جائے مگر اسی قدر کہ اس کی طاقت ہو. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے. اور وارث پر بھی ایسا ہی نان و نفقہ ہے. پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم دے دو جو دستور کے مطابق تم نے دینا ٹھہرایا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. یہاں پہ 2-3 باتیں سر. دودھ 2 برس کے لیے ہے بچے کا. جی. اس کی ماں پہ فرض ہے، جی. باپ پہ بھی ماں پہ بھی، کہ 2 برس تک اس کو دودھ پلوائیں. بعد میں کسی وجہ سے اگر وہ جلدی چھڑوانا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو ڈبے کا دودھ جو ہے اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہمارے علماء حضرات کہ جب ماں کے لیے 2 برس کا دودھ فرض ہے تو اور بغیر کسی شرعی اور سائنسی عذر کے اگر اس کو ڈبے کا دودھ دیا جائے تو یہ حرام نہیں ہے؟ اس بات پہ کوئی نہیں بولتا. لیکن آپ یہ بتائیں چونکہ کنکلوڈ بھی کرنا ہے ہم نے. ابھی آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا، بڑا ایک نام ہے ان کا پاکستان میں. انہوں نے مشروط اجازت نامہ دے دیا، پھر اس کے بعد ابھی انہی کے تو فتوے چل رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. بھائی اصل میں ہوا یہ جو میری انویسٹیگیشن کہتی ہے، تقی عثمانی صاحب بہت ہی بلند پایا عالم دین ہے اور بہت مصروف آدمی ہے. جی جی. اچھا وہ پوری دنیا کے مسائل اور ان سے نبٹتے رہتے ہیں اور ان کے پاس چیزیں آتی رہتی. اچھا مفتی حضرات جو فتویٰ دیتے ہیں نا وہ دیتے ہیں سچویشن پر، کوشچن پر. جی. فرض کریں آپ مجھے کوئی کوشچن دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، باہر سیلاب آیا ہوا ہے، تو کیا ان حالات میں باہر جانا ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بولوں گا نہیں، ان حالات میں مناسب یہ ہے کہ آپ کو اندر رہنا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو سوال پیش کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا ادارہ قائم ہوا ہے جہاں پہ بہت ساری عورتوں کا دودھ آئے گا، وہ مکس کیا جائے گا، مکس کر کے بہت سارے بچوں میں بانٹا جائے گا، اسے فروخت کیا جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کس کا دودھ کون پی رہا ہے. یورپ کی طرح بے حیائی پھیل جائے گی. تو آپ کے خیال میں مس لیڈ کیا گیا نا؟ ان کو مس لیڈ کیا گیا، ان کو صحیح سچویشن سے آگاہ نہیں کیا گیا. ویسے میں بٹی صاحب ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ انسانی جانوں سے متعلق ہے، چونکہ تو اس پہ اگر کوئی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے، لیکن آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں جیسے آپ بات کر رہے ہیں. اگر انسانی جان بچ رہی ہے اور وہ اسلامی جو اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال یہاں کمرشل انٹرسٹ کو ہمیں سامنے نہ رکھیں. جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو میں اس چیز کو فلی بائی نہیں کرتا بٹی صاحب اپنے طور پہ کہ یہ صرف ایک دودھ بنانے والی جو ڈبہ کمپنیوں کا کیمپین ہے. یہ یہاں پہ مذہبی ہے کہ یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ پتہ نہیں ہونا جی کون ہے، یہ اس کو مغربی سازش کا نام دے دیا گیا. تو یہ بھی ایک اویئرنیس کا بھی ایشو ہے. تو اب اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بینک اب ان کو سسپینڈ کرنا پڑا ہے فار دی ٹائم بینگ. دیکھیں یہ چونکہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ، اور یہاں تک ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کا جو اسپتال ہے وہ کرنگی کے علاقے میں کہ حملہ نہ ہو جائے اس کے اوپر، اس کو آگ نہ لگا دیں. مذہبی جنونیت اس حد تک ہمارے یہاں بڑھ گئی ہے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ادارے میں جانیں بچائی جا رہی ہیں. اچھا سفارشیں کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک دن کے جہاں پہ پرائیویٹ اسپتال 1.5-2 لاکھ روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ علاج فری کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عارضی طور پہ معطل کیا جائے. اس جو
انیشیٹو ہے اس قدم کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اس پہ ایک بہتر رائے دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ لیکن حالت اشترار جو ہوتی ہے نا جب جان پہ بنی ہوئی ہو تو قرآن پڑھیں. میں لوگوں کو کہوں گا خود نکالیں قرآن شریف, خود نکال کے مولوی صاحب مفتی صاحب کے بات پہ نہ جائیں. اللہ نے قرآن آپ کے لیے اتارا ہے, مفتی صاحب کے لیے نہیں اتارا. آپ اس کو قرآن کو کھولیں, سب کے لیے اتارا ہے, اس کو نکالیں, اس کو پڑھیں. اس میں اللہ نے واضح طور پہ ایک جگہ پہ کہا ہے کہ یہ فلانی 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 چیزیں حرام ہیں, لیکن اگر تمہاری جان پہ بن جائے تو تم وہ حرام چیز ان کو کھا سکتے ہو, لیکن اس میں زیادتی نہ کرنا. اور اللہ خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. تو جب انسانی جان بچا, میں ابھی آپ کو بتاؤں آخری بات اس سلسلے کی, پاکستان میں ایسی چند دوائیاں ہیں جان بچانے والی جن کے جو را مٹیریل ہے وہ حرام اجزاء سے بنے ہوئے. میں نہیں بتا سکتا آپ کو کیونکہ وہ پھر ان کو ان دکانوں کو آگ لگائیں گے, ان کو توڑیں گے, لوگوں کو ماریں گے. وہ انسانی جان بچانے والی چند ادویات ہیں جو کہ جان بچانے والی سچویشن میں دی جاتی ہیں, وہ حرام اجزاء سے بنی ہوئی ہیں, لیکن انہیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور ان سے جان بچتی ہے. وہ یہ ادویات مسلمان کو بھی دی جاتی ہیں, غیر مسلم کو بھی دی جاتی ہیں. جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. میں یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایک تو میں چونکہ ہم نے ذکر کیا ابھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی بہت بڑا نام ہے پاکستان میں فتاوا کے لحاظ سے, ایک مذہبی مقطع فکر کے لحاظ سے. تو انہیں اس طرح مس لیڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انہیں خود اپنا پاور استعمال کرنی چاہیے اور اس کو پورا انکوائر کرنا چاہیے تھا, اور اس کو ان کو بلاتے اور اس پہ بریف کر کے وہ پورا دیتے, نہ کہ چند لوگوں کہنے پہ وہ اس طرح کرتے. دوسرا بدقسمتی یہ ہے مہتاب صاحب کہ اس ملک میں یہ ایک مذہب نے جو فریضہ دیا ہوا ہے جس کا آپ نے ابھی ریفرنس بھی دیا, اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بھی مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس سے روکنے کے لیے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت نے تو چلے سندھ حکومت نے کر دیا, جو ہماری وفاقی حکومت ہے, ریاست ہے, ان کو ان چیزوں پہ میرا خیال ہے ضرور کلیئرلی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ پہ لانا چاہیے, تاکہ یہ معاملات جو سینسٹیو ہیں ہر چیز کو ہم مذہب پہ لے جا کے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں انتہا پسندی ہے. میرا خیال ہے جی اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر کوئی آخری بات آپ نے کرنی ہو اس کے بارے میں ٹھیک ہے, کنکلوڈ کر تو ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک سینسٹیو ٹاپک میرے خیال میں تو سینسٹیو نہیں ہے, یہ بنا دی کلیئرٹی ہے لیکن کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, دکھایا کچھ اور جاتا ہے, ہوتا کچھ اور ہے. تو اگر کوئی آ کے اس میں مزید ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے. لیکن بٹی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً صحت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آتے رہتے ہیں. آپ ہمارے پاس اکثر, آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو آپ آیا کریں, تاکہ ہم اویئرنیس کا جو کام, یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں, لیکن ایز اے میڈیا ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام. اور اب انشاءاللہ C2 جب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی فیصلہ دے گی تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش ہو. پھر بالکل اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس کیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.